السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل کے زمانے کا ذکر ہے۔ شہر میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جو اپنی عبادت، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ راتیں خدا کی عبادت میں گزارتا اور دن کو نیک کاموں میں مصروف رہتا۔ اس کی اسی پاکیزگی کی وجہ سے وہ اس وقت کے بادشاہ کا سب سے قریبی اور متعمد دوست بن چکا تھا، اور لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن دوسری طرف اسی شہر میں ایک ایسی عورت بھی تھی جو اپنے حسن کے غرور اور نفسانی خواہشات کی اسیر تھی۔ اس کا شوہر کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور کئی دن گزر جانے کے بعد اس عورت کے اندر ہم بستری کی شدید خواہش جاگی۔ اس نے اپنے نفس کی پکار کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور گناہ کا ارادہ کر لیا، لیکن اس کے شیطانی دماغ نے ایک انتہائی ہولناک فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کسی عام انسان کے پاس گئی تو شاید بدنام ہو جائے، کیوں نہ وقت کے بادشاہ کے اس دوست اور عابد کو اپنے جال میں پھنسایا جائے، تاکہ اس کا گناہ بھی پورا ہو جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور سورج افق کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا جب وہ عورت بن سنور کر مہنگی خوشبو لگا کر اس عابد کے گھر کے باہر جا کھڑی ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بلند اور سحر انگیز آواز میں اس عابد کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ عابد جو اپنے گھر میں مصروف تھا، ایک عورت کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ باہر رات کا اندھیرا چھا رہا تھا اور ایک اکیلی عورت کا اس طرح پکارنا اسے عجیب لگا۔ وہ دروازے پر آیا۔ عورت نے انتہائی مظلومیت کا ڈرامہ رچایا اور کہا، رات ہونے والی ہے، مجھے اندر آنے دے، باہر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عابد نے ایک ضرورت مند سمجھ کر خدا کا خوف رکھتے ہوئے اسے اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، ماحول میں ایک عجیب سا سسپینس اور خاموشی چھا گئی۔ عابد نے مڑ کر پوچھا، اے خاتون، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ عابد کچھ سمجھ پاتا، اس عورت نے اپنے حسن کا جال پھینک دیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے کپڑے اتارے اور عابد کے سامنے بالکل ننگی کھڑی ہو گئی۔ عابد کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس عورت کا جوان اور ننگا بدن دیکھ کر عابد کے اندر کا انسان تڑپ اٹھا، اور ایک لمحے کے لیے اس کا نفس گناہ کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ عورت نے ایک زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج رات تم اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہو۔ میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے، اور اس بند کمرے میں ہمارے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے۔ آؤ اور اس حسن کا لطف اٹھاؤ۔ عابد کا نفس اور اس بولڈ اور کھلی دعوت پر لرز اٹھا۔ ایک طرف ایک انتہائی خوبصورت عورت کا ننگا بدن تھا جو گناہ کے لیے پکار رہا تھا، اور دوسری طرف برسوں کی عبادت اور خدا کا خوف۔ کمرے کے اندر ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی تھی جو اس عابد کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھی۔ عابد کا سانس پھولنے لگا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ شیطان اس کے کان میں پھونک رہا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، آگے بڑھے، لیکن اچانک اس عابد کے دل میں جہنم کی آگ کا تصور ابھرا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنے خدا کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پیچھے ہٹنے لگا، لیکن عورت آگے بڑھی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ عابد نے دیکھا کہ وہ اس عورت کے سحر اور نفس کے حملے سے نہیں بچ پائے گا، تو اس نے ایک ایسا خوفناک قدم اٹھایا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کمرے کے کونے میں ایک چولہا جل رہا تھا جس پر آگ دہک رہی تھی۔ عابد نے عورت کو دھکا دیا، لپک کر اس چولہے کے پاس گیا اور اپنی انگلی اس جلتی ہوئی آگ کے اوپر رکھ دی۔ آگ کی تپش نے جیسے ہی اس کی جلد کو جلایا، وہ درد سے تڑپ اٹھا، لیکن اس نے اپنی انگلی نہیں ہٹائی۔ وہ خود سے بولا، اے نفس، اگر تو دنیا کی اس معمولی آگ کا درد برداشت نہیں کر سکتا تو کل جہنم کی اس آگ کو کیسے برداشت کرے گا جو اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ عورت یہ منظر دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ مرد گناہ کرنے کے بجائے خود کو آگ میں جلا رہا ہے۔ عابد نے اپنی دوسری انگلی، پھر تیسری انگلی آگ پر رکھ دی۔ اس کے گوشت کے جلنے کی بو کمرے میں پھیل گئی۔ عابد درد سے چیخ رہا تھا، لیکن خدا کے خوف نے اسے اس ننگے بدن کی طرف دیکھنے بھی نہ دیا۔
یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر اس عورت کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے اندر کی شہوت ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ وہ بری طرح روتی ہوئی اپنے کپڑے اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ وہ سیدھی وقت کے بادشاہ کے دربار کی طرف بھاگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ عابد بادشاہ کا دوست ہے۔ وہ دربار میں پہنچی، اس کا برا حال تھا، وہ رو رہی تھی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے جا کر جھوٹا الزام لگایا، علی جاں، آپ کا وہ عابد دوست جسے آپ بہت نیک سمجھتے ہیں، اس نے مجھے زبردستی اپنے گھر بلایا اور میری عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ بادشاہ یہ سن کر سکتے میں آ گیا اور غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اور اس عابد کو اسی وقت زنجیروں میں جکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں عابد کو دربار میں لایا گیا۔ اس کا ایک ہاتھ کپڑے میں چھپا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر درد کے آثار تھے۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، اے عابد، میں نے تمہیں اپنا دوست سمجھا اور تم نے ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا، کیا یہی تمہاری عبادت ہے؟ عابد خاموش رہا۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا جو اب بھی جھوٹے آنسو بہا رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا، تم خاموش کیوں ہو؟ جواب دو، ورنہ میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ تب عابد نے آہستہ سے اپنے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، پورے دربار میں ایک چیخ نکل گئی۔ عابد کی انگلیاں بری طرح جلس چکی تھی، گوشت کالا ہو چکا تھا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ عابد نے دھیمی اور پروقار آواز میں سارا سچ بیان کر دیا۔ علی جاں، یہ عورت خود میرے گھر آئی تھی، اس نے اپنے کپڑے اتارے اور مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میرا نفس کمزور ہونے لگا تو میں نے اپنے رب کے خوف سے اپنی ہی انگلیوں کو آگ پر رکھ دیا تاکہ میں گناہ سے بچ سکوں۔ اگر میں گناہگار ہوتا تو میں خود کو یہ سزا کیوں دیتا؟ عابد کی جلتی ہوئی انگلیاں اس کی سچائی کی سب سے بڑی گواہ تھی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس عورت کی طرف دیکھا جو اب خوف اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ عورت نے فوراً گھٹنوں کے بل گر کر اعتراف کر لیا، علی جاں، میں جھوٹی ہوں، یہ عابد سچا ہے۔ میرے حسن کے آگے سب جھک جاتے تھے، لیکن اس کے خدا کے خوف نے میرے حسن کو ہرا دیا۔ بادشاہ نے اس عورت کو سخت سزا کا حکم دیا اور اس پاک باز عابد کے جلسے ہوئے ہاتھ کو چوم لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کا تڑکا اور نفس کی خواہش جتنی بھی شدید ہو، جو انسان خدا کے خوف کو دل میں بسا لیتا ہے، تاریخ اسے ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہے۔